مفتی صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو گیپ ہے جس کے بارے میں ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمارے پاس چارٹر بھی ہے، ہمارے پاس کتاب بھی ہے، ہمارے پاس پرنسپل بھی ہیں، ہمارے پاس ایک گولڈن ہسٹری بھی ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اسلام ہی اس گیپ کو فل کر سکتا ہے. تو یہ تو اس سے بھی بڑا پھر ڈائلیما ہے کہ ڈسپائٹ ہیونگ آل دا ٹولس، آل دا اسکلس، all the abilities ہمارے پاس ہونے کے باوجود پھر بھی ہم اس گیپ کو فل کیوں نہیں کر پا رہے، جب کہ ہمیں پتہ ہے کہ سلوشن اسلامی ہے. تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا؟ آپ اس پر کیا فرمائیں گے؟ یہ انتہائی ایک درد دل ہے. آپ کا سوال بھی ہے، لیکن یہ اس کو میں درد دل کہتا ہوں جی، کہ جب بھی ہم سوچتے ہیں اس حوالے سے کہ ہمارے پاس ایک مکمل ضابطہ حیات موجود ہے، بالکل ایسے، اور دنیا کے کسی مذہب میں، کسی تہذیب میں، اور پوری دنیا میں کسی کے پاس آج کوئی اس طرح کا جو ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات جس طرح ہمارے پاس موجود ہے قرآن مجید کی شکل میں، نہیں ہے. بلکہ اسی کی کاپیز ہو رہی ہیں. جی، اسی کی کاپیز ہو رہی ہیں. اور پھر اگر ہماری خواتین پاکستان کی یا مسلم دنیا کی خواتین اگر یہ مطالبہ کریں کہ ہمیں حقوق دیے جائیں، کہ وومن رائٹس کی بات وہ کریں، تو بجا طور پر وہ کر سکتی ہیں، کیونکہ فی الواقع ان کو رائٹس مل تو نہیں رہے. جو اسلام عورت کو حقوق دیتا ہے وہ حقوق ہم دے تو نہیں رہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر ہمارے ہاں جہاں وڈیرا شاہی ہے، وہاں پر بچیوں کی شادیاں قرآن مجید کے ساتھ کروائی جاتی ہیں، بچیوں کی شادیاں درختوں کے ساتھ کروائی جاتی ہیں، تاکہ یہ ہمارا کوئی داماد نہ بنے اور اس کو زمین سے حصہ نہ دینا پڑے. جو وراثت میں اللہ نے عورت کے حقوق رکھے ہیں تو وہ ہم نہیں دے رہے، وہ اور مختلف ہیلو بہانوں سے ہم اس کو چھپاتے ہیں. اور جو خواتین جو مغربی خواتین ہیں یا مغرب زدہ خواتین ہیں اور وہ اسلام کے خلاف بات کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمیں حقوق ملنے چاہیے، اگر آپ ان کی اپنی حالت دیکھیں کہ آپ خود بھی یورپ میں رہتے ہیں، جی بالکل، کہ لوگ اس نظام سے تنگ آئے ہوئے ہیں اور اس گھٹن سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. دنیا کا کوئی مذہب اور دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے یا کسی کا کوئی نظریہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ امریکہ اور یورپ سے نکل کر ادھر جا رہے ہوں. لوگ اسلام کے سائے میں آنا چاہتے ہیں، مرد بھی اسی طرح سے ہیں اور خواتین بھی اسی طرح سے اسلام کے سائے میں آنا چاہتے ہیں. اب ضروری ہے کہ اسلام کا مکمل سایہ کہیں موجود ہو. مجھے یاد ہے، بڑی پرانی بات ہے ایک، کہ برطانیہ میں ایک ہندو سادھو مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے اخبار میں دیا تھا کہ میں مسلمان ہوا ہوں، لیکن میں مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا، میں نے اسلام کو پڑھا ہے اور اسلام کو پڑھ کر مسلمان ہوا ہوں. اور اس نے یہ کہا کہ مجھے تلاش اس وقت اس معاشرے کی ہے اور اس ماحول کی تلاش ہے کہ جہاں میری بیٹی پرورش پائے اور یہ بڑی ہو اور وہ اسلام کا سایہ مجھے کہیں نظر آئے تاکہ میں اپنی بیٹی کو وہاں لے جاؤں، لیکن مجھے پوری دنیا میں کہیں بھی وہ نظر نہیں آ رہا. اور ایسا ہی ہے، یہ حقیقت ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمارے ان احوال کو دیکھ کر وہ اسلام قبول نہیں کر رہے. اب دیکھیں جو کچھ ہم بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں پاکستان میں ہے یا مسلم دنیا میں، جو خواتین کے ساتھ ہم ان کو نوکرانی سمجھتے ہیں. حالانکہ ایک خاتون کسی گھر میں شادی ہو کر جاتی ہے تو گھر والوں کے کپڑے دھونا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ لڑکے کے والدین کی خدمت کرنا اس کے فرائض میں شامل نہیں ہے. اگرچہ اخلاقاً کرے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اس کے رشتہ داروں کی خدمت کرنا اس کے فرائض میں شامل نہیں ہے. یہاں تک کہ بچے کو دودھ پلانا بھی اس کے فرائض میں شامل نہیں ہے. اگر کوئی وجہ ہو جائے جدائی کی تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹے کو دودھ کا اہتمام کرے. اسی طرح سے خواتین کے رائٹس میں سے یہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کنبے کا جو کفیل ہے وہ شوہر کو بنایا، بیوی کو نہیں بنایا. بیوی کو جاب کرنے کی اجازت ہے، وہ تجارت کر سکتی ہے، وہ مال کما سکتی ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایک مرد وہ غریب ہے تو یہ اسی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے خاندان کو، بیوی کو گھر، خوراک اور لباس پرووائڈ کرے. لیکن ایک خاتون اگر وہ کروڑ پتی ہے تو وہ اخلاقاً خرچ کرے اپنے خاندان کے اوپر تو کر سکتی ہے، لیکن اسلام نے اس کو کفیل نہیں بنایا ہے، اس کی ذمہ داری عائد نہیں کی ہے کہ خاندان پر وہ خرچ کرے. تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے. آج
ہم افسوس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں کہ اسلام کہیں بھی نافذ نہیں ہے. یہ بہت بڑا جو گیپ درمیان میں آ گیا ہے. تو ضروری ہے کہ اب دانا اور بینا لوگ موجود ہیں، اور اس دور میں جب دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وقت ان کے راستے میں اسلام رکاوٹ ہے. وہ تو دنیا کے تمام مذاہب کو ملیمیٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے نظریات کو نافذ کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا پر، اور ہر قسم کے مذہب کو وہ رد کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان کے راستے میں صرف اسلام رکاوٹ ہے، کیونکہ کرسچینٹی ہے، یہودیت ہے، ہندوازم ہے، پارسیزم ہے، یا دیگر جو مذاہب ہیں ان میں تو کوئی نظام ہی نہیں ہے. ان کی عبادات کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، کوئی محفوظ بھی نہیں ہے کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اور نظام حیات کہیں بھی ہمیں نہیں مل رہا. صرف اسلام ان کو کھٹکتا ہے کہ جو پورا ایک نظام حیات ہمیں بتا رہا ہے. تو ایک طرف پورا رد عمل ہے. اب یہ دیکھیں کہ چاہیے تو یہ کہ پوری امت مسلمہ مل کر اپنے تمام اثاثے جمع کر کے اس منفی پروپیگنڈا کا جواب دے کہ جو اس وقت پوری دنیا میں ہو رہا ہے، جو کہتے ہیں کہ اسلام حق تلفی کرتا ہے، اور اس کا جواب دیں. جو پوری دنیا کے جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ اپنے سارے فنڈز مجتمع کر کے اسلام کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. تو اگر آج کوئی خطیب صاحب کسی ممبر سے ہو کر کوئی حقوق کی بات کرتے ہیں یا ہم یہاں بیٹھ کر حقوق کی بات کرتے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں یہ ایک بہت چھوٹی سی بات ہے. یہ پوری دنیا ایک طرف لگی ہوئی ہے اور ہم یہاں جو فرقہ واریت کے اندر الجھے ہوئے یا مختلف ٹکڑوں میں تقسیم لوگ اگر مختلف آوازوں سے بات کر رہے ہیں تو یہ انتہائی کمزور کوشش ہے. آج پھر سے ضرورت ہے اس بات کی کہ پوری امت مسلمہ کو متحد کیا جائے اور متحد کر کے وہ انہیں پھر سے اسلام کی دولت کو اور اسلام کے نظام کو نافذ کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک بہترین زندگی بسر کر سکیں اور پوری دنیا کے سامنے ایک مضبوط اور توانا اور باروق قوم کی حیثیت سے امت مسلمہ ابھر کر سامنے جیسے ہوا کرتی تھی. جیسے ہوتی تھی.